الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 38 اور 39 میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہیں سے سورت کا 12واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ تھوڑا کم کرو معمولی۔ سورت کا جو موضوع ہے وہ غزوہ تبوک ہے۔ غزوہ تبوک جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے آخری غزوات ہوئے ہیں ان میں سے سب سے بڑا غزوہ ہے، اور ہر مسلمان تقریباً اس کا نام سن چکا ہے، لیکن اس کے پیچھے جو پس منظر ہے وہ اکثر لوگ نہیں جانتے۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر چکے تھے اور غزوہ حنین اور طائف سے بھی آپ فارغ ہو کر مدینہ منورہ واپس تشریف لا چکے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ رسالت کی ذمہ داری ایسی ہے، کام اتنا عظیم ہے کہ کوئی لمحہ بھی وہ قوم کی فکر کے بغیر آپ کا نہیں گزرتا تھا۔ جب ضرورت پیش آ جاتی تھی جہاد کی تو آپ جہاد پہ چلے جاتے تھے، ورنہ دعوت کا سلسلہ کسی نہ کسی صورت میں ہم وقت جاری رہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرصت کے لمحات کو دیکھ کر اپنے پیغام رساں اور اپنے قاصدین روانہ کیے مختلف بادشاہوں کی طرف، اور ان میں سے کئی قاصدین مختلف مقامات پہ پہنچے ہیں۔ قبیلہ غسان کا جو حکمران تھا شرحبیل ابن عمر غسانی، یہ اصل میں سلطنت روما کا متبع تھا، سلطنت روما کا یہ باج گزار تھا، ان کو ٹیکس دیتا تھا، اور اس کے بدلے میں سلطنت روما والے اس کو حفاظت دیتے تھے۔ اس شرحبیل بن عمر کے پاس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حارث ابن عمیر اسدی رضی اللہ تعالی عنہ خط لے کے گئے تھے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کو، میسنجر کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، اور یہ بالکل واضح تھا کہ قاصد کو قتل کرنا، پیغام رسان کو قتل کرنا اعلان جنگ ہے، کھلی بغاوت ہے، کھلا انکار ہے۔ جب یہ حادثہ پیش آ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور لشکر ترتیب دیا، اور اس لشکر کا امیر بنایا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک وقت میں منہ بولے بیٹے مشہور تھے، اور آپ کے آزاد کردہ غلام بھی ہیں۔ قرآن میں جن کا ذکر ہے فلما قضى زید منها وطرا، حضرت زینب کے ساتھ جو معاملہ پیش آیا ہے اس کی تفصیل سورہ احزاب میں موجود ہے۔ یہ وہ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتا دیا تھا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو امیر ہوگا وہ جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے، اور اگر جعفر شہید ہو گئے تو اس کے بعد جو امیر ہوگا وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے۔ اور یہ جو لشکر تھا 3000 صحابہ تھے فقط، یہ روم کی طرف بڑھنے لگے اور رومیوں کو پتہ چلا کہ لشکر آ رہا ہے، انہوں نے 1,00,000 کے قریب فوج تیار کی اور مؤتہ کے مقام پہ آمنا سامنا ہوا، جسے غزوہ مؤتہ کہا جاتا ہے۔ آج کے حساب سے یہ جارڈن کا علاقہ ہے، اصل میں یہ سرزمین شام ہے۔ ہمارا جب حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کی معیت میں اردن کا سفر ہوا تو ہم مؤتہ گئے۔ جامعہ مؤتہ بہت مشہور و معروف یونیورسٹی ہے، آج وہاں بہت بڑی تعلیمی مرکز ہے، اور ایسا پیارا چھوٹا سا شہر ہے، زمین سے خوشبو آتی ہے، اور جو مین مؤتہ کی شاہراہ ہے اس شاہراہ پہ 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ 3 مزارات ہیں۔ پہلا مزار زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کا ہے، دوسرا جعفر طیار رضی اللہ عنہ کا ہے، اور تیسرا مزار وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عجائب و غرائب ہیں، ہر قبر کی انوارات الگ ہیں، اور ہر قبر کے پاس جا کے انسان کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے جنت کی کھڑکی کے قریب ہو گیا ہو۔ یہ کیفیت جا کے ہی پتہ چل سکتی ہے۔ ہاں، میں اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ اس زمین پہ ہم نے انوارات برستے ہوئے دیکھے، اور جب مقابلہ ہوا زید ابن حارثہ شہید ہو گئے، پھر جعفر طیار رضی اللہ عنہ امیر بنے، شہید ہو گئے، اور پھر عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ امیر بنے، شہید ہو گئے، اور اس کے بعد پھر حضرت خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ جو پائے کے ملٹری اسٹریٹجسٹ تھے، کمانڈر تھے، بہت زبردست پیشوا تھے، انہوں نے اپنی خاص حکمت سے کمال یہ کیا کہ باقی صحابہ کو بچا لیا لشکر سے، بلکہ بحفاظت وہاں سے نکل گئے۔ یہ پس منظر ہے جسے غزوہ مؤتہ یا جنگ مؤتہ کہا جاتا ہے۔ اور جب یہ صحابہ شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی خبر مل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور آپ نے ان تمام صحابہ کے شہید ہونے کی خبر دے دی۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مشکل کشا و حاجت روا غوث اعظم کدھر گئے، نہیں کہا کسی نے۔ یہ اس وقت یہ باتیں ہوتے ہی نہیں تھیں، یہ اسلام کا فلسفہ ہی نہیں ہے۔ جو ہونا ہے وہ اللہ کی قدرت کے موافق ہونا ہے، بندہ اللہ کی رضا میں شامل ہونے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی، وہ مسافر، وہ تجارتی قافلے جو شام سے زیتون کا تیل اور دیگر چیزیں لے کے حجاز آتے تھے، انہوں نے بتایا کہ سلطنت روما والے آپ کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اعلان فرمایا کہ سب کے سب جائیں گے اور تبوک جانا ہے۔ مدینہ منورہ سے 400 میل کے فاصلے پہ، حجاز کا شمال میں آخری کونا، تبوک کے بعد پھر آگے حقل شروع ہو جاتا ہے، اور پھر عمان وہ سب شام کی سرزمین ہے، جو حجاز کے آخری علاقے ہیں وہ یہیں تک ہے۔ فاصلہ بہت لمبا تھا، درمیان میں ریگستان تھا بہت لمبا، اور شدید گرمی کا موسم تھا، اور مدینہ منورہ کے اکثر لوگ زراعت کرتے تھے، اور زراعت کا سب سے خاص وقت وہ ہوتا ہے جب فصل تیار ہو رہی ہو، اور یہی وہ وقت تھا کہ پورے مدینہ کی کھجور تیار ہو رہی تھی۔
علماء کہتے ہیں کہ جیسے تنخواہ دار کا جیب مہینے کے آخر میں خالی ہو جاتا ہے، اسی طرح کسان کا جیب اگلی فصل سے پہلے بالکل خالی ہو جاتا ہے۔ اور ایسے ماحول میں نفیر عام ہو گیا، ہر شخص نے نکلنا ہے اور جہاد کرنا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، رومیوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ جہاد ہر طریقے سے مختلف جہاد تھا۔ ایک تو فاصلہ بہت زیادہ تھا، دوسرا اس شہر میں اکثر صحابہ کا جانا نہیں ہوا تھا، تیسرا اکثر جو مقابلہ ہوا اپنی قوم سے ہوا، عرب سے ہوا، مکہ والوں سے ہوا، پراپر فوج سے جو سلطنت روم کی ٹرین کی ہوئی ہو، ان سے مقابلہ پہلی مرتبہ ہو رہا تھا۔ اور ماحول اس قدر بن گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے والے، نہ ماننے والے، مختلف اقسام کے لوگ سامنے آ گئے۔ میں اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور تیار ہو گئے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جن کو تھوڑا تردد ہوا، پریشانی ہوئی، لیکن پھر اللہ نے ہمت دے دی اور وہ بھی تیار ہو گئے۔ الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرہ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ تیسرا فریق وہ تھا کہ جن کے پاس کوئی عذر تو نہیں تھا لیکن سستی کی وجہ سے وہ رہ گئے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا وآخرون اعترفوا بذنوبهم وآخرون مرجون لأمر اللہ۔ طلباء علماء ان آیات کو سمجھتے ہیں، یہ آیات ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جن سے کوتاہی ہو گئی تھی۔ ایک گروہ وہ تھا جن کے واقعی ان کے پاس عذر تھا، بیمار ہیں، نہیں جا سکتے، گھر میں پریشانی ہے۔ لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین اذا اتوک، یہ جو آیت ہے یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے۔ اور ایک منافقین کا وہ گروہ جو جا تو رہا تھا ساتھ میں لیکن شرارت کے لیے جا رہا تھا، ہم بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، اور اگر یہ ہار گئے تو ہم چھپ کے بھاگ جائیں گے، اور اگر یہ جیت گئے تو بلے بلے، اس لیے کہ خزانہ تو ملے گا۔ اور پھر منافقین کی آخری کیٹیگری وہ تھی جنہوں نے بہانے کیے اور حیلے اپنائے۔ حقیقت یہ تھی کہ جانے کا ارادہ ہی نہیں تھا، لیکن نہ جانے کے لیے ان کو کوئی ایکسکیوز چاہیے تھا، بہانہ چاہیے تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تھے اور کہتے تھے اللہ کے رسول آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، ہم نہیں جانا چاہتے۔ یہ وہ حالات ہیں جو اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ بیان ہو رہے ہیں۔ میں نے پس منظر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب ہم آیات کو دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اس لیے کہ ابھی تک واضح نہیں ہو رہا کہ کون جا رہا ہے اور کون وہ منکر ہے۔ ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب کہا جاتا ہے کہ نکلو اللہ کے راستے میں، اذ ثاقلتم الی الارض، تو تم بھاری پڑ جاتے ہو زمین کی طرف، دل نہیں جاتا، سستی ہو رہی ہے اور نہیں اٹھ رہے جگہ سے، قدم بھاری ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ تم زمین پر بھاری پڑ گئے اور نہ جانے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہو۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، کچھ نہیں ہے دنیا کے فائدے زندگی کے آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑے۔ یہ وہ پہلا جواب، مرض اور علاج مرض۔ اللہ کا حکم ماننے میں پس و پیش کرنے والا کون ہے؟ جو دنیا پرست ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا رأس کل خطیئہ، جو دنیا کی محبت ہے یہ ہر گناہ کی جڑ ہے۔ اب آپ اس کی تفسیر کرتے جائیے، پوری رات کرتے جائیے، تفصیلات اس میں موجود ہیں، لیکن خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاد کے لیے جو تیار نہیں ہو رہا اس کا آخرت پہ یقین نہیں ہے، دنیا کی زندگی پہ بھروسہ زیادہ ہے۔ قرآن کریم نے مرض کی نشاندہی کر دی، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ،
کیا تم راضی ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر، چھوٹی زندگی پہ، عارضی زندگی پہ؟ جواب اور علاج، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، نہیں ہے دنیا کی زندگی کے فائدے، مزے، آسائشیں آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑی۔ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلے، يعذبكم عذابا علیما، تو اللہ تعالیٰ عذاب دے دیں گے تمہیں دردناک۔ پتہ چلا کہ جہاد فریضہ ہے، خاص طور پہ جب نفیر عام ہو جائے، اور جب فریضہ ادا نہ کیا جا رہا ہو تو پھر عذاب شدید کا وہ انسان مستحق ہو جاتا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ وإیاکم ویستبدل قوما غیرکم، اور بدل دیں گے تمہارے علاوہ کسی اور قوم سے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قرآن کریم بالکل واضح اعلان کرتا ہے کہ بات سنو، صحیح صحیح چلو، نہیں چلتے تو اللہ تعالیٰ تم سے اچھے لوگوں کو لے آئیں گے اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ خالصتاً اللہ کا احسان ہو، فضل ہو، کرم ہو تو آپ کا سلسلہ آگے بڑھے گا۔ خدا نہ خواستہ اللہ سے اگر تم جنگ اپنا لو تو سراسر نقصان ہے، خسارہ ہے، تباہی ہے، اور تم اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور بدل لیں گے دوسری قوم سے۔ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور تم نہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اللہ کی ذات کو۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ الا تنصروا، اگر تم نہیں مدد کرو گے اللہ کے دین کی، دین اسلام کی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی، فقد نصرہ اللہ، پس کر چکے ہیں اللہ اس کی مدد۔ یہ ایک اور فلسفہ، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے ساتھ دیا تو آپ کامیاب ہو گئے۔ فقد نصرہ اللہ، ماضی کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، اللہ ان کی مدد کر چکے ہیں۔ تم ساتھ دو تو تمہارا فائدہ ہے، ساتھ نہیں دے سکے تو نقصان تمہارا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام انقلابی وہ چار دانگ عالم میں پھیل کے رہنا ہے۔ اللہ ان کی مدد کر چکے ہیں، اس سے زیادہ سخت موقع پہ مدد کر چکے ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب نکال دیا ان کو کافروں نے، اپنے رشتہ داروں نے، اپنے جاننے والوں نے، اپنے شہر والوں نے، بستی والوں نے، اہل مکہ نے۔ ثانی اثنین، جب وہ دوسرے تھے دو میں، جب وہ دوسرے تھے دو میں، دو تھے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اذ ہما فی الغار، جب یہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ، جب آپ نے اپنے ہم نشین سے کہا، لا تحزن، تم غم نہ کھاؤ، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہیں بے شک۔ یہ وہ مشہور و معروف واقعہ غار ثور کا، جب مکہ کے سوار اور پیادے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے۔ کوئی وادی خالی نہیں تھی، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا تھا انہوں نے، مگر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں تشریف فرما تھے، اور غار ثور میں بھی وہ قریب پہنچ گئے تھے، غار کے دہانے تک دشمن آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو فکر ہو گئی، اے اللہ کے رسول، اگر انہوں نے ذرا سا بھی جھک کے دیکھا تو ہم تو پکڑے گئے۔ علماء فرماتے ہیں ابو بکر کو اپنی فکر نہیں تھی۔ عجیب بات ہے، فکر یہ تھی کہ اللہ کے رسول کا دشمن اللہ کے رسول کو نقصان نہ پہنچا دے۔ جس کو فکر ہوتی ہے وہ سانپ کے منہ میں اپنا انگوٹھا دیتا ہے؟ کبھی نہیں۔ یہ سارا فلسفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نشین بنایا تھا، پیدا اسی مقصد کے لیے کیا تھا۔ تفصیلات کے لیے مرقات ملا علی قاری رحمہ اللہ کی شرح دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں، کیا کوئی فوج نہیں تھی، کوئی انتظام نہیں تھا، کوئی قلعہ نہیں تھا، ایک غار میں، معمولی سے غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن یقین دیکھیے اور ایمان کا عظیم استقلال دیکھیے کہ ان حالات میں بھی آپ نے کہا لا تحزن،
ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ وہ فلسفہ ہے جو قرآن سمجھانا چاہتا ہے کہ سب کچھ مٹیریلسٹ نہیں ہوتا، سب کچھ مادہ پرست دنیا نہیں ہوتی، بلکہ کچھ چیزیں وہ مادے سے ہٹ کے انسان کو اپنانی چاہیے۔ اس میں توکل ہے، اس میں ایمان ہے، اس میں یقین ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک کی مدد اور نصرت کا بلا ریب اور بلا شک کے ایمان ہے۔ یہی وہ فلسفہ ہے جو آج بھی اسلامی فوج کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اہل غزہ کے پاس اسرائیل کے مقابلے میں کون سے اسلحے تھے؟ یا دنیا کے کسی بھی آپ امت کے مراحل کو دیکھ لیجئے تو رہے الفت میں گو ہم پر بہت مشکل مقام آئے، لیکن نہ ہم نے راستہ بدلا، نہ ہم منزل سے باز آئے۔ آج بھی آپ غزہ کی بچی سے پوچھیں تمہارا وطن کہاں ہے، وہ کہے گی غزہ ہے۔ آج بھی آپ شام اور فلسطین اور یمن اور عراق کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے پوچھیں کہ کیا تم نے غاصب اور ظالم کا غلامی قبول ہے، جواب ملے گا کہ ہرگز قبول نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ وہ اصل بات ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے کہ آج تو لوگ کوشش تو ضرور کرتے ہیں مشکلات سے بچنے کی، لیکن ساری کی ساری توجہ مادہ پرستی پہ ہے، مٹیریلزم پہ ہے۔ اچھے سے اچھا بندوق ہو، اچھے سے اچھا میزائل ہو، اور وہ دوسری طرف جو اصل مدد اور نصرت ہے اللہ کی طرف سے، وہ نہیں ہے۔ یہ اصل وہ مسئلہ ہے۔ جواب فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اتنا جب زبردست ایمان ہو اور اتنا عظیم توکل ہو تو پھر وہ کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ نے نازل کر دیا اپنا سکون ان پر، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اور اللہ نے مدد کر دی ان کی ایسی لشکروں سے جو نہیں دیکھے تم نے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور بنا دیا کافروں کی بات کو نیچا، وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر ہی ہے۔ ترجمہ ذرا غور سے، اور اللہ کی بات، اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر ہی ہوتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والے ہیں۔ علماء کرام نے فرمایا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سب سے پہلے مکہ میں پھیلا، اس کے بعد جزیرۃ العرب میں پھیلا، اور پھر پوری دنیا میں پھیلا، اور وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ ہمیشہ اوپر ہی رہے گا۔ آپ ریکارڈ اٹھا لیجئے، تاریخ اٹھا لیجئے، دین اسلام عروبہ ترقی ہے۔ دین اسلام اللہ کے فضل سے مزید آگے بڑھا، یہ اس آیت کا مصداق ہے۔ اور کافر وہ اگرچہ طاقت کے لحاظ سے، مادہ پرستی کے لحاظ سے آگے ہوگا، لیکن ہمیشہ بات اس کی نیچے ہوگی۔ آج بھی آپ غور کر لیجئے، کافر کا مدعا غلط ہے، مسلمان کا مدعا اللہ کے فضل سے درست ہے، اور مورلی ایک انسان کا صحیح ہونا یہ اس کے ضمیر، اس کے تمام سلسلوں کے ٹھیک ہونے کے لیے شرط اول ہے۔ انفروا خفافا، نکلو ہلکے ہو کر، وثقالا، اور بوجھل ہو کر۔ دو مطلب ہیں آیت کے، ایک مطلب یہ ہے کہ دل چاہے یا نہ چاہے نکلنا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ انتظام پورا ہے تو بھی نکلو، اور انتظام پورا نہیں ہے تو بھی کوشش کرو اور نکلو۔ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اور لڑو اللہ کے راستے میں اپنے مال سے اور اپنی جانوں سے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یقیناً یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ لَوْ كَانَ عَرَضًا قریبا، اگر مال قریب ہوتا، وسفراً قاصدا، اور سفر چھوٹا ہوتا، لَاتَّبَعُوكَ، یہ ضرور آپ کے ساتھ چلتے، وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ، لیکن ان کو بڑی دور مسافت معلوم ہوتی ہے۔ منافقین، مال قریب ہے، چھوٹا سا سفر ہے، چلو چلتے ہیں، مل جائے گا تو مزے ہیں، اور نہیں ملا تو بھاگ جائیں گے، لیکن اتنا دور کون جائے گا؟ تبوک جانا ہے
یہ تو بہت دور ہے، گرمی بھی بہت زیادہ ہے، فصل بھی تیار ہو رہی ہے، ہم تو جی نہیں جا رہے۔ اللہ نے حقیقت بیان کر دی کہ یہ لالچی ہیں اور یہ قریب قریب مال سمیٹنا چاہتے ہیں، دور جانے کا ان کا کوئی خاص ارادہ نہیں ہے۔ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ، اور یقیناً یہ ابھی قسم کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تمہارے ساتھ ضرور جاتے۔ يَهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ، اور ہم ہلاک کرتے اپنے آپ کو آپ کے لیے، ہم اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیتے آپ کے لیے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ جانتا ہے یہ جھوٹے ہیں۔ قرآن بالمنافقین کو بہکنی کرتا ہے اور سیدھا جواب دیتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جھوٹے ہے، بات ایسی نہیں ہے۔ عفا اللہ عنک لما اذنت لہم، اللہ نے آپ کو معاف کیا، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحیم و کریم تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کا مزاج نرم تھا۔ منافقین آئے، او جی میرے گھر پہ تو بہت پریشانی ہے، میری بیوی بہت بیمار ہے، میں تو نہیں جا رہا، اللہ کے رسول آپ مجھے اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے تم نہ جاؤ۔ ایک اور آیا، او جی میں تو بہت بیمار ہوں اور میرے پاس تو فلاں فلاں عذر بھی ہے، میں نہیں جا سکتا، آپ اجازت دے دیجیے۔ آپ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کو بھی اجازت ہے۔ قرآن نے کہا حضرت آپ نے ان کو نہ جانے کی اجازت کیوں دے دی؟ نہیں دینی تھی، اس لیے کہ یہ نہیں جا رہے تھے، لیکن آپ کی اجازت کی وجہ سے ان کو کور مل گیا، ان کو بہانہ مل گیا۔ اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو آج یہ کھل کے سامنے آ جاتے۔ لیکن یہ بات قرآن نے کس انداز میں کہی ہے؟ جملہ سوال سے شروع نہیں ہو رہا، جملہ معافی سے شروع ہو رہا ہے۔ عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے۔ ایک ترجمہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے اللہ نے آپ کو معاف کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ قلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ تعلق مع اللہ کے قریب تھا کہ سیدھا سوال اس کا یہ قلب رسول متحمل نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ محبت شفقت لازمی ہوتی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سوال سے پہلے شفقت کا جملہ فرمایا، عفا اللہ عنک، اللہ آپ کو معاف کر دے، لما اذنت لہم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دے دی؟ لیکن یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول ہیں اور رسول معصوم ہوتا ہے، رسول گناہ نہیں کرتے، تو عفا اللہ عنک کا کیا مطلب ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ معافی صرف گناہ کی نہیں ہوتی، معافی کبھی خلاف اولا کی بھی ہو جاتی ہے، اور معافی کبھی ناپسند صورت کی بھی ہو جاتی ہے کہ یہ آپ کو پسند نہیں آیا، اچھا جی معافی چاہتے ہیں، بات ختم ہو۔ یہ اس قبیل میں سے یہ معافی ہے، ورنہ قرآن آگے تفصیل بیان کر رہا ہے کہ مسئلہ کیا ہے۔ حتیٰ یتبین لک الذین صدقوا، یہاں تک کہ آپ کے لیے ظاہر ہو جاتے وہ لوگ جو سچ بولتے ہیں، وتعلم الکاذبین، اور آپ جان لیتے جھوٹوں کو بھی، لیکن آپ نے اجازت دے دی، اب نہیں پتہ چلے گا کہ کون واقعی جا رہا تھا اور کون نہیں جا رہا تھا۔ لا یستاذنک الذین، آپ سے رخصت نہیں مانگتے وہ لوگ، یؤمنون باللہ، جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، کہ وہ جہاد کریں اپنے مال سے اور اپنے نفس سے، واللہ علیم بالمتقین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ڈرنے والوں کو۔ انما یستاذنک الذین، آپ سے رخصت مانگیں گے وہ لوگ، پہلے کون لوگ تھے؟ ایمان والے، جن کا اللہ اور رسول پہ ایمان ہے، وہ کہیں چھپنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ جو رخصت مانگ رہا ہے یہ کون ہے ذرا دیکھیے، لا یؤمنون باللہ، یہ وہ ہیں جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ، وارتابت قلوبہم، اور ان کے دل شک میں ہیں، فہم فی ریبہم یترددون، اور وہ اپنے شک میں بھٹکے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی، دو کیٹیگری سامنے آ گئی، دو فریق سامنے آ گئے، ایک وہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ لبیک کہا، یہ خالص مسلم مومن ہے، اور دوسرا وہ جنہوں نے پس و پیش سے کام لیا۔ قرآن نے کہا یہ لوگ مشکوک ہیں، ذرا ان پہ غور کر لیجئے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہ ان کا اللہ پہ ایمان ہے نہ رسول پہ ایمان ہے، بلکہ یہ شک میں بھٹکے جا رہے ہیں۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ، اور اگر یہ واقعی نکلنا چاہتے، لَأَعَدُّوا لَهُمْ عُدَّةً، تو تیاری کرتے،
وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ نے ان کا نکلنا ناپسند کیا. دیکھیے ایک آدمی نے، آپ کو مسئلہ سمجھاتا ہوں، آپ کو تفصیل سمجھ میں آ جائے گی. ایک آدمی نے نماز کی تیاری بھی کی تھی، انتظام بھی کیا تھا، کسی کے ذمہ بھی لگایا تھا کہ ہمیں اٹھا دینا نماز کے لیے، گھڑی میں الارم بھی لگایا تھا، لیکن اتفاق سے ساری چیزیں آگے پیچھے ہو گئیں اور جناب جو ہے وہ نماز کے لیے وقت پہ نہ اٹھ سکے، تاخیر ہو گئی. تو یہ مجرم نہیں ہے. اسی تبوک کے واپسی میں لیلۃ التعریس پیش آئی ہے، تفصیل آپ معلوم کر لیجئے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ آپ نے فجر میں ہم سب کو اٹھانا ہے، لیکن حضرت بلال تھک گئے تھے، آنکھ لگ گئی، سو گئے. جب حضرت عمر کی آنکھ کھلی تو سورج نکل چکا تھا. یہ ہے وہ طریقہ کہ آپ نے تیاری کی تھی لیکن کسی وجہ سے معاملہ آگے پیچھے ہو گیا. تو یہ تفریط نہیں ہے، زیادتی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، جان بوجھ کے گناہ نہیں ہے. دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس نے کوئی تیاری نہیں کی اور پہلے سے ہی اس کا ارادہ نہیں تھا نماز کا، اور اس نے کوئی بہانہ مل گیا اور کہا جی میں تو نہیں پڑھ سکا. یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے اس لیے کہ اس نے کوئی انتظام نہیں کیا نماز کے لیے. یہی قانون آپ جاری کر لیجئے زندگی کے ہر قاعدے پہ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا ہے، کوشش کرنی ہے. اور والاتمام من اللہ، کوشش میں کروں گا، کام پورا اللہ کریں گے. توکل میں اور تعتل میں، تقدیر پر ایمان میں اور توکل میں یہ تفصیل آ جاتی ہے کہ کوشش آپ نے پوری کرنی ہے اور نتیجہ اپنے اسباب پہ نہیں رکھنا بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق آپ نے رکھنا. قرآن کریم کہتا ہے یہ بہانے کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے. اگر یہ سچ بولتے تو گھوڑا کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے، سفر کا زاد راہ کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلا کہ یہ پہلے سے ہی نہیں جانا چاہتے تھے. لو ارادوا الخروج، اگر یہ واقعی نکلنا چاہتے، لعدوا لهم عدہ، تو یہ تیاری کرتے سفر کے لیے، زاد راہ کی. ولیکن کرہ اللہ بعاثہم، لیکن اللہ نے ناپسند کیا ان کا ساتھ جانا. فثبتہم، بس اللہ نے ان کو بھاری کر دیا، اللہ نے ان کو اور سست کر دیا. وقیل اقعدوا مع القاعدین، اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ میں، بیٹھ جاؤ بیٹھنے والوں کے ساتھ میں. اچھا جی، اگر یہ آپ کے ساتھ چلے بھی جاتے تو پھر مسئلہ کچھ اور تھا. وہ یہ تھا لو خرجوا فیکم، اگر یہ نکل جاتے تمہارے ساتھ میں، ما زادوکم الا خبالا، نہیں بڑھاتے مگر خرابی. غلط شخص کا ساتھ ہونا، غدار کا فوج میں ہونا، یہ بہت زیادہ نقصان ہے. اس سے اچھا تھا یہ نہ ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات؟ قرآن کہتا ہے کہ اس لیے یہ آپ کے ساتھ نہیں گئے. اگر یہ چلے بھی جاتے، ما زادوکم الا خبالا، خرابی ہی بڑھاتے. وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور یہ دوڑتے پھرتے تمہارے درمیان میں. يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اور تلاش کرتے یہ کجروی کو، فتنے کو، غلط ایسے پروپیگنڈے کو کہ جس سے یہ لشکر کو منتشر کر سکیں، لشکر کی ہمت پست کر سکیں. اور ریکارڈ میں یہ بات موجود ہے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تم میں کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں. سیدھا قرآن کہتا ہے، سیدھی بات ہے بھائی. کیا بات ہے؟ کہ تم میں کچھ ان کے جاسوس بھی ہیں. یہ وہ جاسوس ہیں جو صرف اس لیے ساتھ چلے تھے کہ ہم بھی ذرا جائیں اور نقصان دیں. دوسرا ترجمہ، اور تم میں سے بعض سادے لوگ ان کی بات بڑے غور سے سنتے ہیں. یہ ترجمہ بھی درست ہے. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تم میں سے بعض سادے لوگ ان کی بات غور سے سنتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور یقین اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ظالمین کو. لَقَدِ ابْتَغَوُا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے بھی یہ کجروی کو تلاش کر چکے ہیں. کہاں پہ؟ غزوہ احد میں ساتھ نکلے، لیکن جب لشکر دیکھا تو سائڈ پہ ہو گئے، کہا جی ہم تو نہیں لڑیں گے. یہ فتنہ تھا نا، کتنی بڑی سازش تھی، عین میدان میں فوج منکر ہو جائے کہ نہیں لڑنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ اللہ کی مدد تھی. وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ، اور آپ کے معاملات کو یہ بڑے غور سے الٹ پلٹ کے دیکھتے ہیں، کہیں پہ ہمیں موقع مل جائے ہم پروپیگنڈا کر سکیں، ہم غلط بات کر سکیں، ہم شرارت کر سکیں. یہ تو پرانے معاملات ہیں نا بھائی. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ، یہاں تک کہ آ گیا حق. وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا فیصلہ. وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ ناپسند کرتے رہے. احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین ہو گئی اور کافر مشرک ذلیل و رسوا ہوا بھاگ گیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں مجھے اجازت دے دیجئے اور مجھے مشکل میں نہ ڈالیے. ایک بڑا منافق جد ابن قیس، اس نے ایک عجیب سازش سوچی. اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا حضرت آپ رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور میں حسن پرست ہوں، رومیوں کی خواتین میرے سامنے آ جائیں گی تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکوں گا، لہٰذا آپ مہربانی کریں مجھے آپ جہاد پہ نہ لے جائیں. اگر میں جہاد پہ گیا تو پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ میں وہاں جا کے کیا کارستانی کروں گا. ذرا سازش دیکھیے کتنی بڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ مجھے فتنے میں نہ ڈالیے ورنہ تو میں تو بڑا خطرناک ہوں اور یہ ہے اور وہ ہے. الا فی الفتنۃ سقطوا، قرآن نے کہا سنو یہ بندہ فتنے میں پڑ چکا ہے، سنو یہ بندہ فتنے میں پڑ چکا ہے. آگے کی سازشیں وہ بعد میں دیکھی جائیں گی. سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی بات نہیں مان رہا، سازش کر رہا ہے. جد ابن قیس منافق اس کے بارے میں آیا. وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي، ان میں سے کوئی ایسا ہے جو آپ سے کہتا ہے مجھے اجازت دے دیجئے. وَلَا تَفْتِنِّي، اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے. الا فی الفتنۃ سقطوا، سنو یہ فتنے میں پڑ چکے ہیں. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور یقیناً جہنم وہ گھیر چکی ہے کافروں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آ جائے آپ کے پاس کوئی بھلائی تو ان کو بڑی بری لگتی ہے. ہاں آپ کے پاس آ جائے کوئی بھلائی تو ان کو بہت بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اور آ جائے آپ کے پاس کوئی سختی. يَقُولُوا، کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ، ہم تو پہلے سے جانتے تھے کہ ایسا ہوگا. وَيَتَوَلَّوْا، لہٰذا ہم واپسی ہو گئے. وَهُمْ فَرِحُونَ، اور اندر سے خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو کتنا مزہ آیا. العیاذ باللہ، استغفر اللہ، ہم نے تو کہا تھا کہ یہ مارے جائیں گے، دیکھو مارے گئے. ہم بڑے سمارٹ تھے، تیز تھے، ہم بچ گئے ان سے. یہ سازشیں ہیں اور سازش در سازشیں ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. جواب، یہ ساری تمہاری سازشیں تھیں. اب مومن اپنا ایک جملہ کہے گا اور تمہاری ساری سازشیں ڈھا جائیں گی، اور وہ جملہ یہ ہے، قل، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، نہیں ہوگا ہمارے ساتھ مگر وہی ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہوگا. یہ ہے توکل، یہ ہے ایمان باللہ کا وہ عظیم مقام. جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو پھر وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا. مجھ سے بجز خدا کے کسی کے حضور میں اپنا سر نیاز جھکایا نہ جائے گا. شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ کو جب جہانگیر بادشاہ نے دھمکی دی کہ میں آپ کو مار دوں گا، میں آپ کو جیل میں ڈال دوں گا، ارے حضرت نے کہا تم کیا بات کر رہے ہو، یہ سر اللہ کے سامنے جھکا ہے، اب یہ کسی اور کے سامنے جھکنے والا نہیں. تو یہ قرآن کریم کہتا ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ لن یصیبنا، نہیں پہنچے گا ہم کو کچھ بھی، الا ما کتب اللہ لنا، مگر جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دیا ہوگا. خیر بھی ہے تو اللہ کی تقدیر سے ہے اور شر بھی ہے تو اللہ کی تقدیر سے ہے. فعل شر برا ہے، خلق شر برا نہیں ہے. یہ عقائد کا مسئلہ ہے. اگر گناہ نہ ہوتا تو نیکی کی قدر کیسے ہوتی بھائیوں؟ بات یہ ہے نا کہ جب آپ کے سامنے مشرق و مغرب نظر آئے گا تو آپ مشرق و مغرب میں تمیز کر سکیں گے. ہو ہی نہ ہو تو پھر کس بات کی تمیز ہوگی؟ ہاں، جو غلط راستے پہ چل رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے. وَهُوَ مَوْلَانَا، اور وہی ہمارا کارساز ہے. مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، غوث مدد کرنے والا اللہ ہے، حاضر ناظر اللہ ہے.
ہر جگہ پہ موجود اللہ ہے، جو چاہے وہ اللہ کرے، اور اللہ کی کوئی مخلوق اللہ کی کسی صفت میں بھی کسی حد میں بھی شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ مَوْلَانَا، وہ ہمارے کارساز ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے ایمان والوں کو۔ میرے محترم بھائیوں، دو فریق ہیں، ایک وہ ہے جو بالکل ہی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہم کچھ نہیں کریں گے، جو ہوگا وہ خود ہی بخود ہوگا، یہ بھی غلط ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کا توکل پہ کوئی یقین نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے۔ اس کو کہتے ہیں افراط اور تفریط۔ ہم امت اوسط ہے، ہم افراط و تفریط پہ نہیں چلیں گے۔ ہاں، اونٹ کا رسی ہم ٹھیک سے باندھیں گے، پھر اللہ پہ توکل کریں گے۔ بغیر باندھے توکل، یہ توکل نہیں ہے، یہ تعطل ہے۔ تو اختصار کے ساتھ یہ بات ہو جائے گی کہ کوشش ہم پوری کریں گے، دوا ہم کھائیں گے، صحت اللہ دے گا، آپریشن ہم کروائیں گے، شفا اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے۔ آپریشن کی چھری قینچی شفا ہمیں نہیں دے سکتی، یہ مسلمان مومن کا عقیدہ ہے۔ اس سے آگے چلے جائیے، آگ کے اندر گرمی اللہ کے حکم سے آتی ہے، جب حکم آ جائے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اس کی دلیل ہے۔ پانی آگ کو تب بجھائے گا جب تک اللہ کا حکم اس میں شامل ہوگا، اور جب حکم نہیں ہوگا تو پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ مؤثر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور یہ جو ہمارے بر صغیر کے مفسرین ہیں ان کے امام گزرے ہیں، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ تعالی، جو مفسرین کے میدان کے لوگ ہیں، وہ حضرت کا مقام جانتے ہیں۔ انہوں نے قرآن کے اہم ترین موضوعات میں سے ایک یہ بتایا ہے کہ بندہ سمجھ جائے ہر چیز میں اثر ڈالنے والا اللہ کی ذات ہے۔ یہ ہے توکل کا پورا بیان۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر توکل کریں ایمان والے۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا، آپ فرما دیجئے تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو ہمارے بارے میں؟ إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، مگر یہ کہ دو بھلائیوں میں سے ایک ہوگی۔ اب قرآن اپنے انداز میں جواب دے رہا ہے منافق کو کہہ رہے ہیں کہ تم جیتو یا ہارو تم نقصان میں ہو، اور مسلمان مومن اگر شہید ہو جائے تو شہادت ہے مطلوب و مقصود ہے مومن، ٹھیک ہے نا جی، اور اگر جیت جائے تو غازی ہے۔ تو تمہیں کیا بات کی تکلیف ہے؟ اگر ہم سب مارے گئے تو ہم شہید ہو جائیں گے، اور شہادت تو قرآن کہتا ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی وہ ہے جس نے وعدہ پورا کیا اور کوئی وہ ہے جو انتظار کر رہا ہے۔ اور اگر ہم جیت گئے تو خیر ہی خیر ہے، اور غازی بن کے ہم آئیں گے۔ الا احدى الحسنيين احسنتا، عربی میں جب کوئی بہت اچھا کام کرے کہتے ہیں احسنتا، آپ نے اچھا کام کیا، اسی سے مؤنث حسنہ آتی ہے۔ حسنیین، یہ کام بھی اچھا ہے، وہ کام بھی اچھا ہے۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ، جواب، اور ہم تمہارے لیے انتظار کر رہے ہیں، أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِهِ، کہ اللہ پہنچا دے تمہیں بہت بڑی سزا اپنی طرف سے، او بِأَيْدِينَا، یا ہمارے ہاتھوں سے۔ قرآن کہتا ہے یا تو تم پہ عذاب نازل ہوگا، یہی صحابہ تمہیں سیدھا کر کے رہیں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ کچھ منافقوں پہ عذاب آیا، اور جو بچ گئے صحابہ نے ان کو ہوش ٹھکانے کر دیے، اور وہ سب وہاں سے بھاگ نکلے۔ فتربصوا، انتظار کرو، انا معکم متربصون، ہم بھی تمہارا انتظار کریں گے۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، آپ فرما دیجئے خرچ کرو تمہارا دل چاہے یا نہ چاہے۔ لن يتقبل منکم، او جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، حضرت ہم نہیں جا سکتے، ہمیں بڑی مشکل ہے، یہ ہم چندہ لے کے آئے ہیں، یہ کچھ ہم پیسے لے کے آئے ہیں، یہ قبول فرما لیجئے۔ قرآن جواب دے رہا ہے کہ اس چندے سے تمہاری جان نہیں چھوٹے گی، تم یہ غلط کام کر رہے ہو اور تمہاری نیت درست نہیں ہے۔ انکم کنتم قوما فاسقین، تمہارا چندہ قبول نہیں اس لیے کہ تم فاسق ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم، اور نہیں روکا کہ قبول کیا جائے ان کے خرچوں کو، الا انہم کفروا باللہ وبرسولہ، مگر یہ کہ یہ کفر کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے۔ ولا یاتون الصلاۃ الا وهم کسالى، اور نہیں آتے نماز کے لیے مگر بھاری جی سے۔ یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو اب تو نماز تو پڑھنی ہے، تو دکھاوے کے لیے پڑھنی ہے۔
اعاذنا اللہ منہ وایاکم۔ تو دکھانے والی جو نماز ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے، پھر آدمی اس میں تھک جاتا ہے اور پریشان رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نسل و نسب کو ایسی عبادت سے محفوظ رکھے۔ تو قرآن نے کہا وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، نہیں آتے نماز کے لیے مگر یہ کہ بڑا منہ بنایا ہوتا ہے اور بھاری جی ہوتا ہے۔ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور نہیں خرچ کرتے مگر اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ وہ ناپسند کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر۔ اللهم حلل مشکلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلیاتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا انك سمیع الدعاء۔ اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا غفرته ولا حاجة الا قضيتها يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين۔ اللهم دمر أعداء الدين، اللهم فارق بينهم وبين كلمتهم يا رب العالمين۔ اللهم خذ نتنياهو وإسرائيل أخذ عزيز مقتدر، اللهم زلزلهم زلزالا شديدا ولا تمهلهم لمزيد، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا رب۔